الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب میرا امتی میری ذات بابرکت پر ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ دن بھر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنی؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو وہ صحابی رسول کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرمایا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، اس کے سوا کچھ تیاری نہیں کی کہ میں نے اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، میں اللہ اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ کچھ اعمال نہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تم مطمئن رکھو، تم اطمینان رکھو کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے. جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز نے اتنی خوشی نہیں دی، ہمیں کسی چیز نے اتنی خوشی نہیں دی جتنی خوشی ہمیں مصطفیٰ کے اس فرمان سے ملی، انت مع من احببت، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے. جس سے تم محبت کرتے ہو بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے. پھر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں ان سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا. مجھے امید ہے کہ میں ان خلفائے راشدین کی محبت کی وجہ سے روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آپ صحابی جو رسول ہیں ان کا عشق مصطفیٰ دیکھیں. ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ امام ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تابعی بزرگ ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو ہمیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا آپ کے گھر والوں سے ملے. تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کیا ارشاد فرمایا، حضرت عبیدہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مصطفیٰ کریم علیہ
والسلام کا ایک بال بھی ہو، یہ بات مجھے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا میں اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ۔ آگے چل کے آپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عشق رسول دیکھیں، آپ کی محبت مصطفیٰ دیکھیں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مقام صحابہ میں حضور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وحی نازل ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہیں پڑی تھی اور جو سورج جو تھا وہ ڈوب رہا تھا۔ اگر بیدار کرتے تو مصطفیٰ کی نیند میں خلل آتا ہے، اگر بیدار کرتے تو محبوب کریم کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر بیدار نہیں کرتے تو نماز عصر قضا ہو جائے گی، اگر بیدار نہیں کرتے تو پھر نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ بالآخر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر حضور کی نیند پر قربان کر دی۔ سورج ڈوب گیا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو پوچھا، علی نماز عصر ادا کر لی؟ اے علی نماز عصر ادا کر لی؟ تو عرض کیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کی، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علی شمسا، اے اللہ بے شک جو یہ علی ہے اس نے تیری اور تیرے محبیب کی فرما برداری کرتے ہوئے، یا اللہ جو یہ علی ہے بے شک یہ تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، لہذا سورج کو لٹا دے۔ بس سورج واپس لوٹ آیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کر لی، پھر ڈوب گیا۔ تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا، پھر دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا، پھر میں نے یہ دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا۔ پھر آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا عشق رسول دیکھیں، آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر چاند قربان کر دی کہ ہجرت کی رات میں سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور پر پہنچے تو انہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، واللہ لا تدخلوه حتی ادخل قبلک فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ غار میں نہ داخل ہوں، آپ غار میں داخل نہ ہوں جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، تاکہ کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی موذی چیز نقصان دے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو دے، نہ کہ آپ کو پہنچے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوتے ہیں، اس کا خوب صفائی کرتے ہیں۔ غار کی خوب جب صفائی ہو جاتی ہے، کچھ سوراخ تھے، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے کپڑا پھاڑا اور اس سوراخوں کو بند کر دیا، اور دو سوراخ رہ گئے، دو سوراخ بچ گئے۔ ان پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑیاں مبارک رکھ دی۔ اس کے بعد رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب حضور آپ تشریف لے آئیں، حضور آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آرام کرنے لگے۔ ابھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام ہی کر رہے تھے، اور جو وہ دو سوراخ باقی رہ گئے تھے اس میں سے سانپ نکلا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا، مگر آپ نے حرکت سے ٹس سے مس نہ ہوئے، کہیں اس طرح میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں میرے محبوب کریم کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ مگر سانپ کے زہر کی انتہا اتنی تکلیف کے سبب بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جو محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے اس زہریلے زہر کی وجہ سے آنسو نکلے محبوب کریم کی، جب آنکھوں پر جب وہ آنسو گرے اور پھر محبوب کریم نے کیا دریافت فرمایا، اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کی، لدغت فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے زخم پر لگایا اور وہ فوری تکلیف ختم ہو گئی، وہ فوری تکلیف جاتی رہی۔ یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا عشق رسول۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے ان دونوں واقعات کو کس انداز میں، کس بند میں، کس اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے واڑی تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واڑی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ و خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا عشق رسول۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے اس حدیث مبارکہ سے اور ان روایات سے خوب اس ملاحظہ فرمایا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھے گا، روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھے گا، روز قیامت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس برکت مہینے میں، اس ماہ نور میں، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کریم کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔